صحرا میں ایک پرانا شہر جو بہت عجیب لگتا ہے۔ یہ دنیا میں ایک ایسا پرانا شہر ہے جس میں بہت بلند عمارتیں ہیں۔ یہ دنیا کا وہ پرانا شہر ہے جہاں پر سینکڑوں اپارٹمنٹس کی عمارتیں 11 منزل تک بلند ہیں۔ جدید اونچی عمارتیں عام طور پر کنکریٹ اور اسٹیل سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ شہر ہے جو کہ 2000 سال پرانا ہے اور صرف مٹی سے بنایا گیا ہے۔ یہ شہر کس نے بنایا، عمارتیں اتنی بلند کیوں ہیں اور انہوں نے یہ کیسے بنایا؟ یہ قدیم شہر یمن کا شہر شبام ہے۔ جب سے میں نے اس شہر کی تصویر دیکھی ہے مجھے یہ بہت دلچسپ لگا۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ یہ قدیم شہر بہت ماڈرن لگ رہا تھا۔ یہ شہر نیو یارک کے مین ہیٹن جیسے ماڈرن شہر سے بھی خاص ہے۔ اس کا سائز 330 میٹر لمبا اور 240 میٹر چوڑا ہے، جو نیو یارک کے 3 اپارٹمنٹ بلاکس اتنا ہے۔ شبام کی آبادی کل 7000 لوگ ہیں، جو اسے بہت زیادہ گنجان آباد شہر بناتے ہیں۔ اور یہ شہر بہت پرانا ہے۔ رومانی سلطنت کے دور میں شبام میں اونچی عمارتیں بننا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ شہر اپنے ارد گرد کے علاقوں سے بہت خاص ہے۔ یہاں کے لوگ مٹی کی اینٹیں استعمال کرتے ہیں، لیکن کہیں بھی شبام شہر جتنی اونچی عمارتیں نہیں بنائی جاتی، جو کہ بہت ایک عجیب بات ہے۔ اور جو چیز مجھے اور بھی زیادہ عجیب لگی وہ یہ تھی کہ یہ شہر اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شہر صحرا کے بیچ میں موجود ہے۔ اس کے ارد گرد بہت جگہ ہے اور اس شہر کے ساتھ جو دوسری آبادی ہے اس کی عمارتیں بھی بہت قریب ہیں، تو پھر انہوں نے اتنی اونچی عمارتیں کیوں بنائی؟ ایسے شہر کے بارے میں جاننے کی خواہش بہت تجسس سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم اس دنیا کو سمجھنے اور اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شبام یمن کا ایک شہر ہے، ایک ایسا مقام جس کا آپ نے شاید صرف نیوز میں اس طرح ذکر سنا ہوگا کہ مشرقی وسطی میں جنگ کے پھیلاؤ کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کے درمیان یمن کے دارالحکومت میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا انسانی بحران ہے جو ہم نے تقریباً 1 صدی میں نہیں دیکھا۔ یمن کے حوثی باغی کہتے ہیں کہ انہوں نے بحیرہ احمر میں ایک اور کارگو جہاز پر حملہ کیا ہے۔ 14 ملین لوگ فاقے کے خطرے سے دوچار ہیں، لیکن میں آپ کو اس ملک کا ایک مختلف پہلو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو اس جگہ پر جانے کی بجائے میں نے یمن کے کچھ لوکل لوگوں سے رابطہ کیا۔ آخرکار ہمارا رابطہ محمد سے ہوا۔ مرحبا، اسمی محمد اللشوری۔ محمد نے شبام کا دورہ کیا اور وہاں کے لوگوں سے بات کی، اور ہمیں وہاں کے لوکل لوگوں سے بات کر کے یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ کس طرح اس سخت ماحول میں زندہ رہنے کے لیے خود کو بدل رہے ہیں۔ یہ ایک قدیم شہر ہے جہاں لوگ ایک ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ یہ شہر اب خطرے میں کیوں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم مقامی لوگوں سے ان کی کہانی سنیں، ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ صحرا میں یہ شہر کیوں بنایا گیا۔ یمن کا جیوگرافیہ یعنی اس کا ماحول اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ یمن کے نقشے میں سنہری اور لال رنگ کے حصے وہ ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں۔ یمن کا زیادہ تر حصہ خالی پڑا ہے اور وہاں زیادہ لوگ نہیں رہتے۔ زیادہ تر لوگ یمن کے مغربی حصے میں پہاڑوں اور ساحل پر رہتے ہیں، جیسے ادن شہر کے لوگ رہتے ہیں۔ یمن کے بیچ میں ایک بہت بڑا صحرا ہے جو بالکل خالی ہے اور وہاں کوئی نہیں رہتا، مگر اس صحرا میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پانی موجود ہے، اور ان جگہوں پر انسانوں نے اپنی بستیاں بنائی ہوئی ہیں۔ شبام ایک ایسی ہی بستی ہے جو ایک خاص وادی میں واقع ہے۔ اس وادی کو وادی حجر موت بھی کہتے ہیں۔ وادی ایک دریا کی طرح ہوتی ہے جو زیادہ تر وقت
خشک رہتا ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو دریا بہتا ہے۔ اس دریا کی پانی کی وجہ سے ہی انسانوں نے یہاں بستیاں بنائیں، کیونکہ پانی انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ شبام کا پانی نہ صرف پینے کے کام آتا ہے بلکہ اسے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وادیوں میں پانی کی موجودگی کی وجہ سے لوگ ان علاقوں میں آباد ہوئے ہیں، کیونکہ صحرا میں پانی ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ شبام بھی ایک ایسی وادی میں آباد ہے جہاں بارشوں کے موسم میں دریا بہتا ہے، اور اس پانی کو ذخیرہ کر کے لوگ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یہ پانی شبام کو ایک خاص جگہ بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کی مدد سے لوگوں نے نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنایا بلکہ اس علاقے کو ایک خاص تجارتی مرکز بھی بنا دیا، کیونکہ یہاں سے مصالحے اور بخور جیسے اہم سامان گزر کر مختلف علاقوں میں بھیجے جاتے تھے۔ اس لیے شبام کا ایک بہت اہم مقام تھا۔ یہ شہر ایک بڑے تجارتی راستے کا حصہ بھی تھا، جہاں سے گزر کر افریقہ، مشرقی وسطیٰ اور ہندوستان میں سامان پہنچایا جاتا تھا۔ اسی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے شبام ایک کامیاب اور آباد شہر بن گیا۔ شبام کا ذکر یونانی کتابوں میں بھی کیا گیا تھا، اور یہ شہر بہت سی بادشاہتوں کا حصہ بھی رہا ہے، لیکن یورپ کے لوگ جو کبھی اس شہر تک نہیں پہنچے تھے، پہلی بار 1893 میں مغربی سیاح یہاں پر آ پہنچے۔ انہوں نے شبام کو صحرا میں اس طرح دیکھا جیسے کوئی بلند چٹان ہو، لیکن یہ چٹان نہیں بلکہ شبام شہر تھا۔ اس شہر میں 500 گھر ایک دوسرے کے بہت قریب ایک تنگ جگہ پر بنے ہوئے تھے، اور یہ شہر وادی کے بالکل بیچ میں تھا۔ سب سے پہلے جو سیاح شبام آئے، انہوں نے اس شہر کا موازنہ نیو یارک کی مشہور عمارتوں سے نہیں بلکہ شکاگو کی ایک عمارت سے کیا، لیکن شکاگو کی وہ عمارت اسٹیل سے بنی ہوئی تھی اور اسے دنیا کی پہلی بلند عمارت ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا، لیکن شبام میں تمام عمارتیں مٹی سے بنائی گئی تھیں۔ شبام کے لوگ یہاں اس لیے آباد تھے کیونکہ ان کے حالات بہت مشکل تھے۔ شبام کا موسم بہت گرم ہوتا ہے اور یہاں درخت بھی موجود نہیں تھے جو عمارتیں بنانے کے کام آ سکیں۔ اس صحرا میں پایا جانے والا پتھر بہت سخت ہوتا ہے، اس لیے اس سے صرف بنیادیں ہی بنائی جا سکتی تھیں۔ اس لیے لوگوں نے وہ چیزیں استعمال کرنا شروع کی جو یہاں ملتی ہیں، جیسے ریت، مٹی اور گھاس۔ ان سب کو ملا کر وہ اینٹیں بناتے ہیں جو سورج کی گرمی سے خشک ہو جاتی ہیں۔ 16 لوگ ایک دن میں 8000 اینٹیں بنا سکتے ہیں۔ ان اینٹوں سے بنائے جانے والے گھروں کو 300 سال تک رکھا جا سکتا ہے، لیکن وقفے سے ان گھروں کی دیکھ بھال بھی کی جاتی ہے۔ عمارتوں کے ڈیزائن میں جو مواد استعمال کیا جاتا ہے وہ ان کی مضبوطی کو بڑھاتا ہے۔ ان گھروں کی بنیادیں زیادہ چوڑی ہوتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وزن برداشت کر سکیں۔ دیواریں نیچے سے 1 میٹر موٹی ہوتی ہیں اور اوپر آ کر یہ پتلی ہو جاتی ہیں۔ پھر اینٹوں کے اوپر مٹی کا پلستر لگایا جاتا ہے تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے۔ اونچی منزلوں کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ عمارتوں کے اوپر سفید چونے کا پلستر کیا جاتا ہے جو انہیں پانی سے بچاتا ہے۔ یہ ڈیزائن موسم کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اونچی عمارتیں درختوں کی طرح ہوتی ہیں جو سورج کی روشنی کو دیواروں تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ مٹی کی موٹی تہ گرمی کو اندر آنے سے روکتی ہے اور سفید چونا دھوپ کو واپس منعکس کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ساری عمارتوں پر سفید چونا کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ چونا مہنگا ہوتا ہے، اس لیے اسے حیثیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سب سے خاص عمارتوں جیسے مساجد کو مکمل طور پر چونے سے ڈھانپا جاتا ہے،
حیثیت دکھانے کے اور بھی طریقے ہیں۔ عمارتوں کے دروازے اور فریم خوبصورت لکڑی کے نقش و نگار سے بنائے جاتے تھے تاکہ وہ الگ نظر آئیں۔ ان گھروں میں لفٹ نہیں ہوتی تو لوگ اوپر جانے کے لیے اپنے اپنے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ان عمارتوں کے منزلوں کے الگ الگ کام ہوتے ہیں۔ نیچے کی منزلیں اسٹور یا دکان کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ ان عمارتوں کو اکثر حفاظت کے لیے بند رکھا جاتا تھا۔ پہلی منزل پر جانور رکھے جاتے تھے، دوسری منزل مردوں کے لیے تھی جہاں مہمانوں سے ملاقات ہوتی تھی، تیسری منزل خواتین اور خاندان کے لیے تھی جہاں باورچی خانے بھی ہوتے تھے۔ اوپر کی منزلیں خاندان کے افراد کے سونے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ اتنی اونچی عمارتیں بنانے کی وجہ یہ تھی کہ قدیم لوگ اونچی جگہوں پر رہنا پسند کرتے تھے تاکہ دشمنوں اور جانوروں سے بچ سکیں۔ ویسے جب جگہ کم ہو تو بھی عمارتوں کو اونچا بنایا جاتا ہے۔ تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں 2000 سال پہلے بھی لوگ 4 منزلہ عمارتیں بنا رہے تھے، لیکن شبام کی عمارتیں پھر بھی باقی شہروں سے زیادہ اونچی ہیں۔ 500 سال پہلے شبام میں 2 بڑے سیلاب آئے تھے، ایک 1298 میں اور دوسرا 1532 میں۔ اس سیلاب نے شہر کا ایک بڑا حصہ بہا دیا۔ ان سیلابوں کی وجہ سے آج جو شبام ہمیں نظر آتا ہے وہ اسی سیلاب کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ ان سیلابوں کے بعد لوگ صرف اسی بلند ٹیلے پر رہنا محفوظ سمجھنے لگے۔ پچھلے 500 سال پہلے یہاں کے لوگوں نے شہر کو بڑا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور یہی لوگ ہیں جو آج اس شہر کو آباد رکھے ہوئے ہیں۔ شبام اتنا خاص شہر ہے کہ اسے 1982 میں یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں شامل کیا گیا، لیکن اس پرسکون شہر کو کچھ خطرات بھی ہیں۔ 2008 میں یمن کے قریب ایک بہت بڑا طوفان اور سیلاب آیا۔ اس سیلاب میں یمن کی کچھ عمارتیں گر گئیں اور کچھ لوگوں کی جان بھی چلی گئی، لیکن شبام کا نقصان بہت کم ہوا کیونکہ یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ اونچی جگہوں پر عمارتیں بنائیں۔ ایک خطرہ یمن کی جنگ بھی ہے۔ 2009 میں ایک دہشت گرد نے 4 جنوبی کوریئنز اور ان کے رہنما کو مار دیا۔ ان تمام خطرات کے باوجود شبام آج بھی قائم ہے اور یہ شہر یہاں کے لوگوں کے لیے فخر کا باعث ہے۔ یہاں کے گھروں میں آپس میں راستے جڑے ہوتے ہیں اور شہر کے لوگ ایک دوسرے سے آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شبام ایک مثال ہے کہ انسان اپنے حالات کے مطابق کیسے جیتا ہے۔ یہاں کے لوگ کم وسائل کے باوجود اپنا کام چلا رہے ہیں، قدیم روایات کو بچاتے ہوئے ایک خوبصورت شہر کو محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ یہ عمارتیں موسم کے مطابق بنائی گئی ہیں، اسی وجہ سے شبام ایک ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔